تنقید ایک ایسا لفظ ہے جو کبھی ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے تو کبھی ہماری ہمت توڑ بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ انسانی معاشرے کے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ اور ایک تعمیری اور ایک تخریبی تنقید میں آخر فرق کیا ہے؟ تو چلیں آج اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ محمد فاروق راشد کہتے ہیں، انسانی معاشرہ ہمیشہ سے تنقید کا محتاج رہا ہے۔ جب تک کسی بھی خیال کو، کسی بھی نظریے کو تنقید کی کسوٹی پر پرکھا نہ جائے، اس کی اصلیت، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ اصل میں یہی وہ بنیاد ہے جس پر ترقی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ کیا ہر تنقید کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے؟ کیا ہر تنقید تعمیر ہی کرتی ہے یا کچھ آوازیں صرف تخریب یعنی توڑ پھوڑ کے لیے اٹھتی ہیں؟ بس یہیں سے تنقید کی دو بالکل الگ الگ شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک جو بناتی ہے اور دوسری جو بگاڑتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی قسم کی، جسے نظریاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کا مقصد کسی خیال کو سمجھنا اور اسے بہتر بنانا ہے، نہ کہ اسے ختم کر دینا ہے۔ نظریاتی تنقید آپ سمجھیں کسی ماہر کاریگر کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کا مقصد صرف خامیاں نکالنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی آئیڈیا یا کام کا گہرائی سے جائزہ لینا، اس کی بنیاد کو سمجھنا، یہ دیکھنا کہ اس کی طاقت کیا ہے اور اسے مزید مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اصل مقصد ہے سمجھنا اور بہتر بنانا۔ اچھا، تو اس تنقید کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ یہ ہمیشہ سمجھنے کی کوشش سے شروع ہوتی ہے۔ یہ منطق اور گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتی ہے۔ یہ صرف کمزوریوں پر بات نہیں کرتی، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی چیز میں طاقت کہاں ہے، خوبی کیا ہے۔ اور اس کا حتمی مقصد ہمیشہ رہنمائی اور بہتری ہوتا ہے، جس سے ایک نئی فکری بصیرت جنم لیتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے یہ ایک روشنی کا مینار ہے۔ جب ایک اچھا نقاد کسی ناول کو پرکھتا ہے تو وہ صرف املا کی غلطیاں نہیں ڈھونڈتا، نہیں، بلکہ وہ کہانی کے کرداروں، اس کے پیغام، اس کی ساخت کو ایسے روشن کرتا ہے کہ پڑھنے والے کا تجربہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، بھٹکاتا نہیں۔ اب آتے ہیں سکے کے دوسرے رخ کی طرف۔ اب بات کرتے ہیں تنقید برائے تنقید کی۔ یہ وہ شور ہے جو اکثر اس روشنی پر غالب آ جاتا ہے۔ تنقید برائے تنقید وہ عمل ہے جہاں مقصد صرف اور صرف خامیاں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی تعمیری سوچ یا بہتری کی نیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر ذاتی پسند ناپسند، کسی تعصب یا پھر کسی جذباتی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، جس میں دلیل اور منطق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کی پہچان ہی بالکل تخریبی ہے۔ یہ صرف خامیوں اور صرف خامیوں پر ہی توجہ دیتی ہے۔ اس میں دلائل کم ہوتے ہیں اور ذاتی تعصب زیادہ۔ اس کا ارادہ کسی چیز کو بہتر بنانا نہیں، بلکہ اسے نیچا دکھانا اور تخلیقی صلاحیتوں کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے۔ چلیں شاعر کی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کسی شاعر کو صرف اس کے الفاظ یا وزن کی غلطیوں پر ٹوکا جائے اور اس کے پیغام کی گہرائی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی تنقید تخلیقی عمل کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں تنقیدی رویوں کا آخر ایک فرد اور پورے معاشرے پر اثر کیا ہوتا ہے؟ آئیے ان کی نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ٹیبل ان دونوں کے درمیان فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہے نظریاتی تنقید، اس کا مقصد ہے سمجھنا اور بہتر بنانا ہے۔ اس کا اثر بصیرت اور ترقی کی شکل میں نکلتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ خود اعتمادی۔ اور دوسری طرف ہے تنقید برائے تنقید، اس کا مقصد صرف خامیاں تلاش کرنا ہے۔ اس کا اثر خوف اور عدم اعتماد پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ جمود اور بے چینی۔ اور یہ صرف کہی سنی باتیں نہیں ہیں۔ ماخذ میں ذکر کی گئی نفسیاتی تحقیق بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ تعمیری تنقید یعنی نظریاتی تنقید خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاوا دیتی ہے، جبکہ تخریبی تنقید بے چینی اور خود پر شک کرنے جیسے منفی جذبات کو جنم دیتی ہے۔ اور یہ اثر صرف ایک انسان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں نظریاتی تنقید کو اپنایا جاتا ہے، وہاں ترقی ہوتی ہے، نئے خیالات کو جگہ ملتی ہے۔ لیکن جہاں صرف خامیاں ڈھونڈنے کا رواج ہو، وہاں ترقی کی رفتار بہت سست پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ناکامی کے ڈر سے کچھ نیا کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے۔ تو پھر آخر میں انتخاب کس چیز کا ہے؟ یہ انتخاب ہے روشنی کا،
اور یہی اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نتیجہ ہے۔ ماخذ کا یہ ایک جملہ پوری بحث کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے۔ تنقید برائے تنقید صرف شور پیدا کرتی ہے، جبکہ نظریاتی تنقید روشنی پیدا کرتی ہے، ایک راستہ دکھاتی ہے اور دوسری صرف بھٹکاتی ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہماری آواز ایک شور بن کر دوسروں کے حوصلے پست کرے گی، یا ایک روشنی بن کر انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھائے گی؟ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔